Muhammadan law is basically a law which is defines the core values of Islamic law and define the different aspect of the Islamic perspective, like the different concepts like law of marriage and the law of guardianship and the law of will, gift, वक्फ etc. تو اسی طرح جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ٹاپک ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ گفٹ سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے ایک چیز یہاں پر یہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ جو لا آف گفٹ ہے وہ ایک تو اسلامک کنسیپٹ آف لا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں یہ چیز ڈٹرمن کرنی ہے کہ اس کے اندر کیا پری ریکوزٹس ہیں. جب ایک گفٹ ایک شخص جو صاحب جائیداد ہے، ہی از اے آنر آف دی immovable property, then he has a right to gift his property to anyone. تو جو اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے، فرسٹ ون ان انگلش ورڈ از گفٹ اینڈ دی سیکنڈ ون ان اردو آپ اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں ہبہ، عام الفاظ میں آپ سنتے ہیں. تو اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم اوور آل جو پرسپیکٹیو ہے گفٹ کا اسے ڈسکس کریں گے کہ گفٹ کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ کس کی کیپیسٹی، ہو کین میک گفٹ. فرسٹ ون، اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، ایوری مسلم. کیونکہ ہم بیسیکلی محمدن لاء کا سبجیکٹ اسلامک پرسنل لاء کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایوری مسلم ہو ہیز اٹینڈ دی ایج آف میجورٹی اینڈ ساؤنڈ مائنڈ میک اے گفٹ. بہت سمپل تین چیزیں اس میں ڈیفائن کی گئی ہیں. فرسٹ تھنگ از دیٹ ایوری مسلم، the person who is fall under the definition of the Musliman oblique Muslim, he is eligible to make a gift. And the second one, he has attained the age of majority. دو کنسیپٹ ہیں. ایج آف میجورٹی means the person who is a prudent mind as well as the age of majority that is recognized by the law of land. جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق جو ایج آف میجورٹی ڈٹرمن کی گئی ہے اس کے مطابق وہ ایلیجیبل ہے. اینڈ دی تھرڈ ون از دی ساؤنڈ مائنڈ. اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ کیا ہے کہ فرسٹ ون مسلم، ساؤنڈ مائنڈ، فرسٹ ون مسلم، سیکنڈ ون ایج آف میجورٹی اینڈ دی تھرڈ ون ساؤنڈ مائنڈ. مطلب یہ تین جب پری ریکوزٹس پورے ہوں گے تو آپ ہبہ کرنے کے اہل ہوں گے. تو ہبہ جب کریں گے تو وہ اپنی پراپرٹی اس کے اندر، مطلب جو پراپرٹی ہے اموویبل پراپرٹی. اب اموویبل پراپرٹی کا بھی کنسیپٹ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اموویبل پراپرٹی کیا ہے. اموویبل پراپرٹی ایک سمپل ڈیفینیشن، مطلب آپ جب بھی لاء کو تھریش آؤٹ کریں تو ہمیشہ ود مائنڈ ود ریزننگ آپ اسے فائنڈ آؤٹ کریں. اس کے لیے آپ کیس لاء اسٹڈیز کریں، ڈفرینٹ بکس سے ڈیفینیشنز لیں. اور سب سے اچھا جو ٹول آج کل ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس ویب کا ٹول ہے، اسے آپ یوٹیلائز کریں. گوگل پہ سرچ آؤٹ کریں کہ ڈیفائن دی گفٹ، وہ آپ کو تمام چیزیں ڈیفائن کر دے گا. بکس میں پڑھیں، فارن آتھرس کی پڑھیں بکس، وہ ساری چیزیں آپ کور کریں گے. اب اس کا جو ایک ریکوزٹ ہو گیا کہ ہو کین میک اے گفٹ. اب اس میں سیکنڈ چیز آپ نے دیکھنی، جب گفٹ ہبہ کرنا ہے اس میں کیا پری ریکوزٹس ہیں. فرسٹ ون آفر، پہلی چیز آفر، دوسری چیز ایکسیپٹنس اینڈ دی تھرڈ ون از دی ڈیلیوری آف پوزیشن. یہ تین انگریڈینٹ ایسے انگریڈینٹ ہیں جو کسی گفٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، اس کے بغیر گفٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. فرسٹ آفر، ڈونر جو ہے مطلب دا پرسن ہو آفرز دی پرسنز کہ ٹو میک اے گفٹ ان دی فیور آف دی ادر، اسے کہیں گے ڈونر. جس کی فیور میں ہو رہا ہے وہ ڈونی ہے. تو اسی طرح یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے، آپ کو پتہ آفر کرے گا ڈونر، ایکسیپٹنس دے گا ڈونی. جب یہ کمپلیٹ ہو گئی یہ چین، اس کے بعد پھر تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیلیوری آف پوزیشن. آفر، ایکسیپٹنس، ڈیلیوری آف پوزیشن. جب تینوں یہ انگریڈینٹ پورے ہو جائیں گے تو آپ اسے کہیں گے اٹ از اے کمپلیٹ اینڈ ویلڈ گفٹ، اٹ از ناٹ اے انویلڈ گفٹ. یہ ویلڈ ہو گیا. تو اس کے بعد آپ نے ہمیشہ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اس ٹائم جتنی بھی یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ محمدن لاء کا سبجیکٹ ہے. محمدن لاء کو فائنڈ آؤٹ کریں، اس میں ریلیونٹ سیکشنز دیکھیں، اس میں تمام چیزیں آپ کی یہ کور ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد یہ تین انگریڈینٹ اس کے بتا دیے. اسی طرح پھر میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک اور بھی چیز بتائی تھی جو گفٹ کے اندر تھی کہ وٹ آر دی بیسک، کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ٹرانسفر آف پوزیشن ناٹ نیسیسری ہے. یہ بھی کئی صورت حال ہے، مطلب ٹو سم ایکسٹینٹ ایکسیپشنز بھی اس لاء میں
وہ کہتا ہے کہ ویئر دی ڈونر اینڈ دی ڈونی ریزائڈز ان دی سیم ہاؤس. اگر ڈونر اور ڈونی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جس کی فیور میں گفٹ کیا گیا تو پھر اس کے لیے پوزیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سیکنڈ ون ویئر دی گفٹ از فرام دی ہسبینڈ اینڈ وائف اور وائس ورسا, مطلب اس قسم کا ریلیشن شپ ہے, میاں بیوی آپس میں کر رہے ہیں یا وائس ورسا اس کے کر لیں کہ بیوی خامند کے حق میں کر رہی ہے, تو دین دیر از نو نیڈ آف ڈیلیوری آف پوزیشن, تب یہ ڈسپینس ہو سکتا ہے. اور ویئر دی فادر میکس اے گفٹ ٹو اے سن, جہاں پر باپ جو ہے ان فیور آف سن کر رہا ہے, یا ویئر اے گارڈین میکس گفٹ ٹو اے وارڈ, پھر وہ ہو سکتا ہے. اور ویئر گفٹ از اے بیلی ان اے پوزیشن. تو یہ ایکسیپشنز ہے بیسیکلی. ان صورتحال میں وہ جو آپ کا ہے ڈیلیوری آف پوزیشن والا ایلیمنٹ وہ نگیٹ ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جتنے بھی سرکمسٹینسز ہوں گے اس میں دس از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف دی لا دیٹ آفر ایکسیپٹینس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن, دین اٹ ول بی اے کمپلیٹ اینڈ ویلڈ گفٹ ان دی آئی آف لا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا یہ لیکچر سنا. اور اس کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی ایمبیگوٹی یا کویشچن ہو تو آپ وہ ہمیں یوٹیوب چینل پر بھی اس کا ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جو اسٹوڈنٹس مطلب جن کے گروپ میں یہ شیئر کی جائے گی ویڈیو, تو وہاں پر اگر کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہو اس لا سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کویشچن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.